عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم مشقی سیٹ 1.1 کا سوال نمبر 2 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم سوال نمبر 2 دیکھیں گے کہ ہمزاد مساوات حل کیجیے۔ ہمزاد مساوات حل کیجیے، جس میں پہلا سوال ہے 3a جمع 5b 3a جمع 5b برابر 26، a جمع 5b برابر 22۔ تو اس کو حل کرنے جا رہے ہیں ہم۔ ہمارا طریقہ وہی ہے، ہمزاد مساوات حل کرنے کا ضریب یکساں کر کے اخراج کا طریقہ۔ اب اس طریقے میں ہم یہ جو دونوں مساواتیں ہیں ان کو نمبر دیں گے۔ تو مساوات نمبر 1 3a جمع 5b برابر 26، مساوات نمبر 1 a جمع 5b مساوات برابر 2، مساوات نمبر 2 برابر 22، 2 نہیں، a جمع 5b برابر 22، مساوات نمبر 2۔ اب یہاں اگر ہم غور کریں تو b کے جو ضریب ہے وہ 5 ہے، یکساں ہے، اس لیے ہم کو اس میں کسی خاص قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ڈائریکٹ جو ہے یہاں پر جمع یا تفریق کا عمل کر سکتے ہیں ان دونوں مساوات کے درمیان۔ تو جمع کرنا ہے یا تفریق کرنا ہے، یہ ان کی ضریب کی علامتوں پر سے طے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس میں دونوں کی علامتیں ایک جیسی ہے، جب علامتیں یکساں ہو تو تفریق کا عمل کریں گے، اور جب علامتیں مختلف ہو تو جمع کا عمل کریں گے۔ تو علامتیں یکساں ہے، اس لیے ہم مساوات 1 سے مساوات 2 تفریق کریں گے۔ تو ایک کے نیچے ایک پھر سے لکھیں گے ہم، 3a جمع 5b برابر 26 تفریق a جمع 5b نفی برابر 22۔ اب نفی کا عمل ہے، اس لیے یہاں سب کی علامتیں بدل جائیں گی۔ یہ مثبت ہے، اس کی علامت کچھ نہیں ہے، یعنی مثبت، یہ بھی مثبت ہے اور یہ بھی مثبت ہے، تو یہاں عمل تفریق کا ہو جائے گا۔ 3 میں سے 1a تفریق کرنا ہے، 3a میں سے 1a گیا تو 2a بچ گیا۔ 5b میں سے 5b تفریق کرے، صفر بچا، ہم نہیں لکھیں گے۔ 26 میں سے 22 تفریق کرنا ہے، 6 میں سے 2 گئے 4، 2 میں سے 2 گیا صفر۔ اب یہ 2 دوسری طرف جائیں گا، تو ہم جانتے ہیں یہ ضرب میں ہے، اس لیے یہاں تقسیم میں آئیں گا۔ 2 کا پہاڑا 2 کی 2، 2 دونی 4، 2 کی 2، 2 دونی 4، ایک کی قیمت حاصل ہو گئی 2۔ یہ ہم کسی بھی مساوات میں رکھ سکتے ہیں، تو ہم مساوات نمبر 1 میں رکھیں گے۔ مساوات 1 میں رکھنے پر 3a کی قیمت 2 حاصل ہوئی ہمارے کو، جمع 5b برابر 26۔ اب یہاں ضرب کرنا ہے، 3 دونی 6، 5b برابر 26۔ یہ مثبت، اس کی علامت کچھ نہیں ہے، مثبت، دوسرے طرف جا کر اس کی علامت ہوں گی منفی۔ 26 نفی 6، 5b برابر 26 میں سے 6 گیا تو 20۔ 5 یہاں ضرب میں ہے، اس لیے دوسرے طرف جب جائیں گا تو تقسیم میں جائیں گا، 20/5۔ 5 کا پہاڑا پڑیں گے، 5 کی 5، 5 چوک 20۔ تو اس طرح سے b کی قیمت حاصل ہوئی 4۔ اب ہمارے پاس حل حاصل ہو گیا۔ حل ہے a اور b کی قیمتیں، a کی قیمت 2 اور b کی قیمت 4۔ اب یہ تصدیق ہم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، جیسے یہاں a کی قیمت، یہ قیمت یہاں رکھیں گے تو 2 رکھے، 5 چوک 20، 20 اور 2 22، یہاں رکھیں گے 3 دونی 6 اور 5 چوک 20، 6 اور 20 ہو گئے 26۔ تو اس طرح سے اپنا جواب صحیح ہے۔
ہمیں کسی بھی قسم کے گائیڈ میں یا جواب میں تلاش کرنے کی کہیں ضرورت نہیں ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دیا ہوا جواب غلط ہو، لیکن ہماری جو تصدیق ہے یہ بتاتی ہے کہ ہمارا جواب صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس طرح سے یہ پہلا سوال مکمل ہوا، یہ سوال نمبر 1 تھا۔ اب اسی کے نیچے والا ہم تیسرا سوال لیں گے، تو میں سوال نمبر 3 لکھ رہا ہوں۔ سوال نمبر 3، 2x نفی 3y برابر 9، 2x نفی 3y برابر 9، 2x جمع y برابر 13، 2x جمع y برابر 13۔ اب اسی ترتیب میں جیسے ہم نے حل کیے تھے اسی ترتیب میں یہاں پر ہمارے کو حل کرنا ہے۔ مساوات نمبر 1، 2x نفی 3y برابر 9، اور اس کو ہم کہیں گے مساوات نمبر 1۔ دوسری مساوات ہے 2x جمع y برابر 13، مساوات نمبر 2۔ اب یہ دونوں مساواتیں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر x کے ضریب یکساں دکھائی دے رہے ہیں، اس لیے ہم یہاں سیدھا عمل جو ہے تفریق کا کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کی علامتیں مثبت ہے۔ مساوات نمبر 1 اور 2 کی تفریق کرنے پر مساوات 1 سے 2 تفریق کرنے پر، اس کے الٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم 2 سے 1 تفریق کر سکتے ہیں یا 1 سے 2، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلی مساوات لکھ رہے ہیں ہم 2x نفی 3y برابر 9، تفریق 2x جمع y برابر 13۔ تو یہاں بھی تفریق کا عمل ہے، اس لیے یہ نفی ہو جائے گا، یہ بھی نفی ہو جائے گا اور یہ بھی نفی ہو جائے گا۔ تینوں مثبت تھے، تینوں منفی ہو گئے۔ 2x میں سے 2x چلا گیا 0، یہ نفی 3 اور یہ نفی 1۔ نفی کا مطلب یہاں ہم یہ مانیں کہ قرض ہے، 3 قرض تھا، نفی یعنی پھر سے 1 قرض لیے تو اب قرض ہو گیا 4، نفی 3 نفی 1 کل ہو گیا نفی 4، تو نفی 4 ہو گیا۔ اب 9 میں سے 13 تفریق کرنا ہے۔ اصول میں بتا چکا ہوں کہ جب چھوٹے عدد میں سے بڑا عدد تفریق کرنا ہو تو یہ عمل نہیں ہو سکتا، الٹ عمل کیا جاتا ہے، بڑے میں سے چھوٹا تفریق کرتے ہیں اور علامت دیتے ہیں بڑے والے کی۔ 13 کی علامت نفی، 9 میں سے 13 گیا 4 بچے۔ اب یہ نفی 4 جب دوسرے طرف جائے گا تو تقسیم میں جائے گا، کیونکہ یہ ضرب میں ہے، یہاں درمیان میں جو عمل ہے وہ ضرب میں ہے، یہاں جمع تفریق کا عمل نہیں ہے، ضرب کا عمل ہے، اس لیے دوسرے طرف جانے پر یہ تقسیم میں جائے گا۔ اب اسی عدد کو اسی عدد سے تقسیم کرو تو جواب حاصل ہوتا ہے 1۔ تو اس طرح سے y کی قیمت حاصل ہو گئی 1، y برابر 1۔ کسی بھی مساوات میں ہم رکھ سکتے ہیں، تو ہم پہلی مساوات میں رکھیں گے، مساوات 1 میں رکھنے پر پہلی مساوات 2x نفی 3y، y کی قیمت ہے 1 برابر 9، 2x ویسے ہی نفی 3 کی 3 برابر 9، نفی 3۔ اب یہاں درمیان میں نفی کی علامت ہے، اس لیے جب دوسرے طرف جائے گا تو یہ مثبت ہوگا، 9 جمع 3، 2x برابر 12، 2 گیا تقسیم میں تو x برابر 12/2، 2 1 2، 2 چھکے 12، تو x کی قیمت حاصل ہوئی 6۔ اس طرح سے یہاں حل حاصل ہوا ہم کو x اور y کی قیمتیں، x کی قیمت 6 اور y کی قیمت 1۔ پھر سے وہی تصدیق کا معاملہ، تصدیق کریں گے ہم، یہ قیمتیں یہاں رکھ کر دیکھتے ہیں کہ مساوات برابر آئی یا نہیں۔ یہاں رکھیں گے 2x، x کی قیمت 6، 2 چھکے 12، نفی 3 1 3، 12 میں سے 3 گئے تو 9 بچے۔ یہاں رکھیں گے 2 چھکے 12 اور جمع y یعنی 1، 12 میں 1 ملا ہے 13۔ تو اس طرح سے مساوات مطمئن ہوتی ہے، یعنی ہمارا جواب صحیح ہے۔ اب یہاں پر ہم 2 سوالات حل کر چکے ہیں، ایک اور سوال لیں گے جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ سیدھا سیدھا ہم کو ضریب یکساں نہ ملے۔ ہم ضریب میں کوشش کریں گے کہ تھوڑا ہمارے کو
محنت زیادہ کرنا پڑے۔ تو پانچواں سوال لیتے ہیں ہم، جو ہے 5x جمع 2y برابر نفی 3، 5x جمع 2y برابر نفی 3، x جمع 5y، x جمع 5y برابر 4۔ تو اس طرح سے ہم نے سوال لکھ لیے۔ اب ہم ان کو اسی ترتیب سے 2 نمبر دیں گے، مساوات نمبر 1، مساوات نمبر 2۔ پہلی مساوات 5x جمع 2y برابر نفی 3، مساوات نمبر 1، x جمع 5y برابر 4، مساوات نمبر 2۔ اب اگر ہم دیکھیں تو x کے ضریب یکساں کرنا ہو تو یہ 5 ہے، اگر یہاں 5 سے ضرب کر دے تو دونوں کے ضریب یکساں ہو جائیں گے، لیکن اگر y کے ضریب یکساں کرنا ہو تو 2 اور 5 کا مشترک جزاف عقل جو ہے، چھوٹے سے چھوٹا عدد جو 5 کے بھی پہاڑے میں آتا ہو اور 2 کے بھی پہاڑے میں آتا ہو تو وہ ہے 10۔ 2 کے بھی پہاڑے میں اور 5 کے بھی پہاڑے میں سب سے چھوٹا عدد یہی ہے۔ تو یہ حاصل کرنے کے لیے 5 کو 2 سے اور 2 کو 5 سے، یعنی اوپر والے عدد سے نیچے اور نیچے والے عدد سے اوپر ضرب کرنا پڑے گا۔ تو یہاں 2 بار عمل ہو رہا، جبکہ یہاں اگر ہم x کے ضریب یکساں کریں تو ایک ہی بار ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنا کام آسان کریں، صرف مساوات نمبر 2 کو ہم 5 سے ضرب کریں گے۔ تو یہاں ہم لکھ لیتے ہیں مساوات 2 کو 5 سے ضرب کرنے پر، مساوات نمبر 2 5 سے ضرب کریں ہم، 5 1 5 جمع یہاں بھی 5 سے ضرب کریں گے، 5 5 25 برابر یہاں بھی 5 سے ضرب کریں گے، 5 چوک 20۔ اب اس کو ہم کہیں گے مساوات نمبر 3۔ اب مساوات 1 اور مساوات نمبر 3 دونوں میں x کے ضریب 5 نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ دونوں ضریب یکساں ہے، علامتیں بھی یکساں ہے، تو وہی تفریق کا عمل کریں گے، کسی بھی مساوات سے ہم تفریق کر سکتے ہیں۔ اب یہاں 20 یہ قیمت بڑی ہے اور یہ نفی 3 یہ چھوٹی ہے، تو یہ 20 میں سے یعنی مساوات نمبر 3 میں سے مساوات 1 تفریق کریں گے۔ مساوات 3 سے 1 تفریق کرنے پر، مساوات نمبر 1 پہلے 3 لکھیں گے، 5x جمع 25y برابر 20، اور تفریق پہلی مساوات 5x جمع 2y برابر نفی 3۔ اب یہاں پر یہ مثبت تھا، منفی ہوگا، یہ بھی منفی ہوگا، لیکن یہ منفی تھا یہ مثبت ہو جائے گا۔ اس طرح سے یہاں تفریق کا عمل کرنا ہے، یہاں بھی تفریق کا عمل کرنا ہے، لیکن یہاں جمع کا عمل کرنا ہے۔ یہ 5x میں سے 5x گیا 0، 25 میں سے 2 گئے تو 23y، اور یہاں جمع کریں گے 20 اور 3 23، تو اس طرح سے 23y برابر 23۔ اب یہ 23 دوسرے طرف جائے گا تقسیم میں، 23/23، اسی عدد کو اسی عدد سے تقسیم کرے تو جواب حاصل ہوتا ہے 1۔ تو اس طرح سے ہم کو یہاں پر y کی قیمت حاصل ہوئی 1۔ اب یہ قیمت ہم کسی بھی ایک مساوات میں رکھ کر حل کر سکتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ دوسری مساوات جس کا کم استعمال ہوا اس میں رکھتے ہیں، تو x کی قیمت حاصل ہوگی ہم کو۔ y برابر 1 مساوات 2 میں رکھنے پر، مساوات نمبر 2 ہے x جمع 5y، y کی قیمت ہم حاصل کر چکے 1 برابر 4، x جمع 5 1 5 برابر 4۔ اب یہ مثبت 5 دوسرے طرف جانے والا ہے، نفی ہوگا، پھر یہاں بڑے میں سے چھوٹا اور علامت دیں گے بڑے والے کی، 5 میں سے 4 تفریق کرے 1، تو اس طرح سے
حل حاصل ہو گیا ہم کو ایکس کی قیمت 1 اور وائی کی قیمت، ایکس کی نفی 1 اور وائی کی 1، یہ ایکس ہے اور یہ وائی ہے۔ تو اس طرح سے دونوں کی قیمتیں حاصل ہوئی۔ اب دو مساواتیں جو ہے، پہلی مساوات ہے 5x جمع 2y برابر نفی 3۔ یہاں اگر ہم یہ قیمت رکھیں تو 5 ضرب نفی 1 جمع 2 ضرب 1 نفی 3، مثبت منفی کا ضرب منفی ہوگا، 5 جمع 2 کی 2 برابر نفی 3۔ بڑے میں سے چھوٹا علامت دیں گے بڑے والے کی، نفی 3 برابر نفی 3۔ تو اس طرح سے دونوں طرف نفی 3 آیا، یعنی ہم نے جو جواب نکالے اس کی تصدیق صحیح ہے۔ اس طرح سے ہم نے یہاں پر مشق کے 3 سوال مکمل کیے۔ انشاءاللہ آئندہ پیریڈ میں ہم باقی کے سوالات حل کریں گے۔